لوگوں کو نہیں پتہ وہ میں ایک دو پیش کر دیتا ہوں، اور میں پھر ظاہر ہے جیسے میں نے کہا کہ یہ لیکچرز میں کرتا ہوں بچوں کو آج کل انسپریشن ایز اے مورل اوبلیگیشن کے بچوں کو قائد اعظم کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ ایک مجھے یاد آ رہی بات کہ قائد اعظم آخری دنوں میں زیارت میں تھے، ہم سب جانتے ہیں بیمار تھے، نڈال رہتے تھے، سارا دن بات نہیں کرتے تھے۔ تو ایک دن تھوڑے فریش تھے، لان میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اے ڈی سی کو بلایا اور کہا کہ میرا سگار کا بل لے کر آؤ۔ تو اے ڈی سی نے کہا کہ سر آپ گورنر جنرل ہیں اور آپ کی انٹائٹلمنٹ ہے، جو آپ کی بنیادی پرسنل ایکسپنسز ہیں تو سرکار ادا کر دی، اور آپ کی طبیعت بھی اتنی خراب تھی تو ادا ہو چکے ہیں، ہم نے بل کلیئر کر دیا ہوا ہے۔ تو کہا کہ وہ سارے بل لے کر آؤ جو پے ہو چکے ہیں۔ وہ بل لائے گئے، اپنی ذاتی چیک بک سے وہ بل کاٹا، اور انگریزی میں اے ڈی سی کو کہتے ہیں کہ سگار پینا بری عادت ہے اور میری قوم میری بری عادتوں کا خرچہ کیوں اٹھائے۔ اب یہ ہمارے لیڈر تھے۔ آخری دنوں میں کھانا پینا جب زیارت میں چھوڑ دیا تو ڈاکٹروں نے بہن کو کہا کہ ان کو کچھ کھلائیں، کیونکہ ان کے نہ کھانے کی وجہ سے ان کی صحت گرتی جا رہی ہے اور دوائیاں اثر نہیں کر رہی، کسی طرح کھانا کھلا دیں، کھانا نہیں کھا رہے۔ تو فاطمہ جناح نے اے ڈی سی سے پوچھا کہ کیسے کھانا کھلائیں قائد اعظم کو، تو اس نے کہا کہ مجھے یاد آیا کہ ممدوٹ ہاؤس لاہور میں ایک باورچی ہے جس کے ہاتھ کا کھانا قائد اعظم کو پسند ہے، تو ہم لاہور سے باورچی کو جہاز پہ بلا لیتے ہیں کیونکہ لائف تھریٹنگ ہوئی تھی سچویشن، تو اس کا کھانا شاید کھا لیں۔ تو اس کو جہاز پہ بلایا گیا بغیر اجازت لیے، کیونکہ اجازت تو ملنی نہیں تھی۔ اس کو فاطمہ جناح نے کہا کہ جو کھانا سب سے اچھا قائد اعظم کا پسندیدہ ہے وہ بناؤ، اس نے بنایا۔ بہن کھانا اندر لے گئی، بھائی کو کہا کہ چکھ لیں بغیر بتائے کہ کس نے بنایا ہے۔ تو خوشگوار حیرت ہوئی فاطمہ جناح کو کہ قائد اعظم پیٹ بھر کے کھانا کھا گئے اس دن، اور برتن اٹھائے گئے تو سب خوش تھے کہ آج الحمدللہ ہم نے قائد اعظم کو کھانا کھلا دیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اے ڈی سی کو اندر بلایا اور پوچھا کہ کھانا کس نے بنایا تھا۔ اب کسی میں ہمت نہیں تھی کہ جھوٹ بولے قائد اعظم کے سامنے، تو اے ڈی سی نے بتا دیا کہ سر وہ ممدوٹ ہاؤس سے فلاں باورچی جو آپ کو پسند ہے ہم نے جہاز پہ بلایا تھا۔ کہا اس کو بلاؤ، کیش انعام دیا، اپنی ذاتی چیک بک سے اس کا ریٹرن ٹکٹ جہاز کا جو خرچہ لکھا، اور انگریزی میں کہتے ہیں، میں اردو میں کوشش کرتا ہوں، کہتے ہیں اس کو واپس بھیج دو، یہ غریب قوم ہے، میرے منہ کے ذائقے کے لیے اس عیاشی کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ یہ آپ کا لیڈر تھا، اور یہ 78 سال پہلے کی باتیں کر رہا ہوں میں، کوئی 1400 سال پہلے کی باتیں نہیں کر رہا کہ ہم کہیں کہ نبی اور ولیوں کی باتیں کر رہا ہوں تو ہم ان تک پہنچ نہیں سکتے۔ یہ ہمارا لیڈر تھا، ہم جیسا ہی تھا۔ ایک اور ضرور میں سنانا چاہوں گا کہ گل حسن، جنرل گل حسن بعد میں آرمی چیف بنے، اس وقت کیپٹن گل حسن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ اے ڈی سی تھے قائد اعظم کے، تو کہتے ہیں میں ایک دن دفتر میں بیٹھا تھا، ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میرا نام احمد علی جناح ہے اور میں قائد اعظم کا بھائی ہوں اور میں ملنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں نہیں پہچانتا، تو اس نے اپنا کارڈ دیا، اور وہ اصل بھائی تھا قائد اعظم کا، سگا بھائی تھا، اور اس نے قائد اعظم کو ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ یہ کارڈ لے کر قائد اعظم کے پاس چلے گئے اندر، اس نے کہا کہ آپ کا بھائی ہے یہ ملنے آیا؟ انہوں نے کہا میرا بھائی ہے۔ جب کارڈ دیکھا قائد اعظم نے، لکھا تھا احمد علی جناح، سیکنڈ لائن میں لکھا ہوتا بردر آف قائد اعظم گورنر جنرل آف پاکستان۔ تو قائد اعظم کو یہ سیکنڈ لائن بردر آف قائد اعظم گورنر جنرل آف پاکستان اتنی ناگوار گزری، انہوں نے لال پین پکڑا اور وہ سیکنڈ لائن کو کاٹا، اور کاٹ کر اے ڈی سی کو کہا کہ میرے بھائی کو کہو کہ نیا کارڈ بنوا لے تو شاید مل لوں۔ یہ جو اس طرح کی مختلف باتیں گردش میں رہیں کہ قائد اعظم کے اور لیاقت علی خان صاحب کے کوئی تعلقات اچھے نہیں تھے، اس میں کس حد تک صداقت؟ دیکھیے یہ میں اس لیے نہیں ڈیٹا ڈھونڈ پایا، اور میں اس لیے نہیں یقین رکھتا اس کے اوپر کہ ان کے اے ڈی سی تھے قائد اعظم کے۔ میں نے ان کا انٹرویو سنا، اور وہ انہوں نے اپنی انٹرویو میں کہا، جو اس وقت تھے اے ڈی سی ان کے، انہوں نے کہا تھا کہ لیاقت علی خان بائی روڈ قائد اعظم کو ملنے آئے تھے جب زیارت میں تھے۔ میں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیا باتیں کروں۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب قائد اعظم کو ملنے لیاقت علی خان بائی روڈ آ رہے تھے تو قائد اعظم نے پورا پلان میرے سے پوچھا کہ لیاقت علی خان بائی روڈ کب پہنچیں گے کوئٹہ، وہاں ان کی ریفریشمنٹ کا کیا انتظام ہے، زیارت کتنے بجے پہنچیں گے، اور جب میرے سے ملاقات کریں گے تو لنچ پہ مینیو کیا ہوگا۔ اس چیز سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں جب وہ آئے لیاقت علی خان، خود قائد اعظم نے بڑا وارملی ریسیو کیا، پھر 1 گھنٹہ انہوں نے لنچ سے پہلے گورنمنٹ میٹرز کی باتیں کی، تو وہ اس کو بالکل رد کرتے ہیں۔ یہ نیگیٹیوٹی کئی بہت کم سیگمنٹ نے اڑائی ہے لوگوں کو مایوس کرنے کے لیے۔ پھر میں نے کرنل الہی بخش کے بارے میں پڑھا، جو آخری وقت تک ان کی باتیں سن رہے تھے کان لگا کر۔ یہ بھی غلط ہے کہ میری جیب میں کھوٹے سکے تھے، جو بہت زیادہ کہا جاتا ہے۔ جی، ایک ریگریٹ تھا قائد اعظم کو، ایک افسوس تھا، یہ کھوٹے سکوں والا نہیں تھا۔ کرنل الہی بخش کہتے ہیں کہ ان کو ایک ریگریٹ تھا کہ اللہ نے مجھے اس ملک کے پاکستان آزاد ہونے کے بعد اللہ نے مجھے اتنی مہلت نہیں دی کہ اس ملک کے غریبوں کے لیے میں کچھ کر سکوں۔ یہ کرنل الہی بخش کہتے ہیں۔ تو میں نے تو ان کی باتیں مان لیا نا جو ان کے پاس تھے۔ یا وہ لوگ جو کہتے تھے کہ جان بوجھ کے خراب ایمبولینس بھیجی گئی اور وہ سب کچھ۔ جی اور ایمبولینس کا بھی ایک میں چھوٹی سی آپ کے ویورز کے لیے کلیئر کرتا چلوں، میں نے بہت پڑھا اس پہ، اور جب میں قائد اعظم پہ لیکچر دیتا ہوں پورے پاکستان میں، باہر بھی دیتا رہتا ہوں، آف کورس میری شرط ہے کہ میں پیسے نہیں لیتا اس کے، کیونکہ میں ایز اے پے بیک کرتا ہوں۔
تو یہ سوال ضرور آتا ہے کہ ایمبولینس خراب کی گئی تھی یا کیا کیا تھا. دیکھیے میں نے بہت پڑھا، فاطمہ جناح نے قائد اعظم کے حکم کے عین مطابق یہ کراچی میں ملٹری سیکٹری کو، کرنل نول ان کے ملٹری سیکٹری تھے، ان کو اور گورنمنٹ کو یہ کہا تھا کہ قائد اعظم اپنے ارائیول کو پرائیویٹ رکھنا چاہتے ہیں. پرائیویٹ کا مطلب یہ تھا کہ پروٹوکول اور سینس میں نہیں ہو. تو میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن پرائیویٹ کا انٹرپریٹیشن غلط کی گئی. پرائیویٹ کا انہوں نے سمجھا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے شاید کچھ بھی نہیں بھیجنا یا گاڑی خراب ہوئی. قائد اعظم کی جو گاڑی ہے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ خراب ہوئی تھی اور وہ نمبر تھا BWP 35. وہ نواب بہاولپور نے تحفے میں دی تھی. اور یہ بات ہے جب قائد اعظم نے حلف اٹھایا تھا گورنر جنرل اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن پاکستان آئے تھے، اس دن یہ دونوں ایک ہی گاڑی میں واپس گئے تھے گورنر جنرل ہاؤس. جب واپس جا رہے تھے تو چند آدھا کلومیٹر پہلے اس گاڑی میں دھواں وہ نکلا اور انجن میں سے وہ اس گاڑی کو قائد اعظم کو اور ماؤنٹ بیٹن کو نکالا گیا باہر اور پیچھے آنے والی گاڑی فاطمہ جناح کی تھی اس میں شفٹ کیا گیا تھا. یہ جو 5th جنریشن طیارہ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں کون سی ٹیکنالوجی ایسی ہوتی ہے کہ جو دوسروں سے اسے ممتاز کرتی ہے؟ 5th جنریشن کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اسٹیلتھ ہوتا ہے. اسٹیلتھ کا مطلب ہے وہ ریڈار پر نظر نہیں آتا ہے. یہ پہلی کوالیفیکیشن ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور اسٹیلتھ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اس کے جو مٹیریل ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے وہ خاص ہوتا ہے. وہ ریڈیشن ریڈار کی واپس نہیں جانے دیتا، جس کی وجہ سے ریڈار جو ریفلیکٹ کرتا ہے، پھینکتا ہے اپنی ریڈیشن، وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہی اس وقت ہے جب ٹکرا کر واپس آتی ہیں تو اس کو پتہ لگتا ہے یہاں کوئی چیز ہے جہاں پہ ریڈیشن ٹکرائی ہے. تو جب یہ ریڈیشن واپس نہیں جاتی دو وجہ سے، ایک مٹیریل اچھا ہو یا ایک خاص قسم کا پینٹ استعمال کیا جاتا ہے، وہ ریڈیشن کو ابزارب کر لیتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں 5th جنریشن جہاز. دنیا میں اس وقت صرف 3 ملک ہیں جن کے پاس 5th جنریشن ہے اور کامیابی سے اڑ رہے ہیں. امریکہ، F-35 اور F-22 ریپٹر، یہ 2 جہاز امریکہ کے ہیں. جو Su-57 یہ رشیا کے پاس ہے اور چائنا کے پاس J-35 اور J-20. یہ جہاز 5 ٹوٹل جہاز 5 ہے، ملک 3 ہے جن کے پاس. یہ جو J-10C اور رافیل ہے یہ ریڈار پہ نظر آ جاتے ہیں؟ جی یہ ریڈار پر نظر آ جاتے ہیں اور اس کے اندر پارشل اسٹیلتھ کیپیبلٹی ہے، یعنی جس کے اندر کوئی ڈیزائن یا کنٹور یا جہاز کا جو شیپ ہے وہ اس طرح کی جاتی ہے کہ یہ کم سے کم ریڈیٹ کرتا ہے میسج. تو کیا پاکستان بھی اس کوشش میں ہے؟ جیسے ہم نے JF تھنڈر بنا لیے، تو کیا ہم بھی 5th جنریشن طیارہ بنانا چاہتے ہیں؟ اس وقت میرے نالج میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم 5th جنریشن پہ کام کر رہے ہوں. ریسرچ تو چلتی رہتی ہے لیکن مینوفیکچرنگ کے سینس میں کہہ رہا ہوں. جب سے یہ ابھی مئی والا انسیڈنٹ ہوا ہے جس میں اللہ پاک نے ہمیں سرخرو کیا، تو اب انڈیا میں تو بہت زیادہ شدت سے یہ سوچ پائی جا رہی ہوگی کہ وہاں کہ ان کے پاس بھی 5th جنریشن آ جائیں. تو کیا ان کو پہلے مل جائیں گے یا پاکستان کو پہلے ملیں گے؟ دیکھیے ہندوستان اور پاکستان کے سینیریو میں پہلے انڈکشن کو اتنا زیادہ پریفرنس یا اتنا پاورفل ایڈوانٹیج نہیں مانتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ رافیل جہاز ہندوستان میں ہمارے سے تقریباً 1.5 سے 1.25 2 سال پہلے انڈکٹ کر لیے گئے تھے.